تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہو نہ ہو لمبی چوڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آج وہ خود کو سمجھتی کیا ہے، جیسے جدی پشتی نوابزادی ہے۔ ارے کیا میں نہیں جانتی جہاں سے وہ آئی ہے۔ ہفتے میں 5 دن تو ان کے ہاں دال پکتی تھی۔ ثابت مسور کو وہ قیمہ کہتے تھے، دال مونگ کو چکن، اور چلو چھوڑو اللہ معاف کرے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں غیبت ہی نہ ہو جائے کہ جب وہ بیاہ کر سسرال آئی تو تن پہ پہنے 2 کپڑوں، پاؤں میں جوتی کے علاوہ اور ساتھ کیا لائی تھی؟ ایک خالی پرس، جس کو یوں سینے سے چمٹا رکھا تھا کہ جیسے ہفت جہاں کی دولت اسی میں ہے۔ اللہ بخشے میری جنتی ساس کو، انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے سلامی ڈالنے کے بہانے پرس لینا چاہا تو یوں جیسے کرنٹ ہی لگ گیا ہو۔ وہ بے رنگ بے قیمت پرس یوں بغل میں دبوچا جیسے میں چوری کرنے لگی تھی۔ جنت مکانی میری ساس مرحومہ، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، خود ہی چل کر دلہن کے پاس آئی۔ طریقے سے پرس لے کر کھولا تو خالی پرس منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر تو کیا چھوٹے کیا بڑے کیا، سارے ہی منہ چھپا چھپا کر ہنسنے لگے۔ ایک منہ پھٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا، ارے خالی پرس جو لے کر آئی ہو، بچوں والے نقلی 100 کے نوٹ ہی ڈال لیتی۔ کچھ نے تو تالیاں بھی پیٹی، توبہ توبہ 70 بار توبہ، کہنے سے زبان گنہگار ہوتی ہے مگر کہے بغیر رہا نہیں جاتا باجی۔ شادی کے بعد جب ان کے میاں بیوی کے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بیچاری غریب مسکین کو یہ تک نہ پتا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ پھوپھی جہاں آرا نے ان کا کھانا کیا تو بریانی اور رشن سیلڈ خاص اہتمام سے بنایا۔ اب ان بیچاری کو کیا پتا تھا کہ دلہا میاں تو خالی خولی گوڑی چمڑی پر مر بیٹے ہیں، نہ ادب نہ آداب۔ بیچاری بریانی کے اوپر سے ہی سفید پھیکے چاول پلیٹ میں ڈال کر رائتے کے طور پر رشین سیلڈ ڈال بیٹھی۔ وہ تو بھیجتی روح ابا سزر نے کہا، دھیے یہ تو رائتا نہیں ہے، اور یہ محترمہ مجال ہے جو ذرا بھی شرمندہ ہوئی۔ ہائے کہیں غیبت ہی نہ ہو جائے۔ کیا میں نہیں جانتی اس کے اگلے پچھلوں کو؟ آج چودرانی بنی بیٹھی ہے، من من کے لفظ انگریزی کے بولتی ہے، گردن ٹیڑھی کر کے چلتی ہے۔ ارے یہ تو میاں کے نصیب کھل گئے کہ امریکہ کا ویزا ہاتھ لگ گیا اور امریکی ڈالروں نے آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، ورنہ کیا میں نہیں جانتی؟ خیر استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، فرشتے بھی کیا کہیں گے، ورنہ یہ تو ساری گرمیاں 2 سوٹ میں گزارا کرتی آئی ہے۔ اماں مرحومہ نے ایک دفعہ بڑے دلار سے کہا، کیوں دلہن اب تو تیسرا جوڑا بنا لو، یہ کون سا تمہارے ابا کا گھر ہے جہاں تیسرے جوڑے کی گنجائش نہ ہو؟ تو گویا یوں منہ پھلا کے گزری جیسے سانس نے ہمدردی نہ کی ہو، کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ اور وہ جو پہلی دفعہ مارکیٹ گئی تھی، ہاں ہاں، ہنس ہنس کے پیٹ میں بل پڑ گئے ہم سب کے تو۔ ساری زندگی چھوٹی دکانوں پھٹوں اور ہٹیوں سے سودا لینے والی کو کیا پتا الفتح، پینوراما، لبرٹی میں کیا کیا جنتیں آباد ہیں، اور ان جنتوں میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے۔ بھائی امجد کی چھوٹی بیٹی نفیسہ نے شرارت سے کہا، چچی پہلے آپ اندر چلیں۔ ہائے اللہ میں مر جاؤں، میں کیسے بتاؤں کتنی دیر بیچاری شیشے کے دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر کھولتی رہی۔ بھلا ہو بھابھی فاخرہ کا، انہوں نے کہا، یہ چھبوں کی دکان تھوڑی ہے، اسے اندر کی طرف دھکیلو۔ کیا باہر پشت لکھا نظر نہیں آتا؟ یہ میٹرک کی سند جعلی لی ہے۔ سارے لوگ مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے، پھر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بکری کی طرح منمنائی، اینک نہیں ہے نا تو اس لیے نظر نہیں آیا۔ تم تو جانتی ہو ساس مرحومہ ذرا صاف گو تھیں۔ فوراً کہنے لگی، ارے بہو کیا اینک کے بغیر عقل کہیں چلی گئی ہے تیری؟ اللہ معاف کرے، ہم تو جی گنہگار لوگ ہیں، کسی کی بات کرتے ہوئے ویسے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ بچائے غیبت چغلی کرنے والے کو۔ وہ درس والی باجی ہی تو بتا رہی تھی، جو غیبت کرتا ہے اپنی قبر میں انگارے بھرتا ہے۔ نہ بابا نہ، ہمیں تو ویسے بھی اللہ کا بڑا ڈر لگا رہتا ہے، مگر بات تو کرنی پڑ ہی جاتی ہے۔ میں نے جو اپنے ہیرو بیٹے شہزاد کے لیے اس کی بیٹی نائلہ کا رشتہ مانگ لیا تو کیسے منہ بھر کے منع کر دیا؟ ارے حیا نہ آئی؟
پہلا حق تو اپنوں کا ہی ہے نا، اپنے اور وہ بھی سگے بھائی کا۔ ارے ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھتی اس کی بیٹی کو، ہمیں کون سا گرین کارڈ کا لالچ تھا بھائی، وہ تو میرے شہزاد کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جانا تھا، مگر ہائے خون ہی سفید ہو گیا۔ بی کووی ہنس کی چال چلتے چلتے اپنے پرائے میں فرق ہی بھول گئیں۔ ارے کس دل سے بتاؤں کیسے میرے چاند سے بیٹے کا رشتہ رد کر دیا، فرمانے لگی۔ روز روز ٹوٹنے کے بجائے محبت سے ایک دفعہ عزت نفس کے ساتھ الگ ہو جانا اچھا ہے۔ ارے نصیب پھوٹیں اس عزت نفس کی چاچی کے، توبہ توبہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، بس اللہ معاف کرے۔